بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ریاض الصالحین کا درس چل رہا ہے۔ اس میں نواں باب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی جو مخلوقات ہے اس میں غور کرنا۔ وفناء الدنیا و احوال الآخرہ، اور یہ کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا، اور آخرت کی جو ہولناکیاں ہے، آخرت کے جو سخت عذابات ہے، ان کا استحضار رکھنا۔ وسائر امورہما وتقصیر النفس وتہذیبہا وحملہا علی الاستقامت، اور اپنے آپ پر قابو پانا، نفس پر کنٹرول پانا۔ اس سے متعلق یہ باب ہے، بڑا ہی بہترین اور دلچسپ چیز ہے، اس کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بہت مختصر سا باب ہے، لیکن اپنے اندر بہت ساری باتیں لیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت ہے سورہ سبا کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اعدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ساری دعوت کا میرا خلاصہ وہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے، یعنی اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کو ایک ماننے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ہونا اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، اس کائنات میں، کائنات کے نظام میں اگر آدمی غور کرے گا تو اسے خود اللہ کے ایک ہونے کی دلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیسے کہ کائنات اتنی بہترین ترتیب سے چلتی ہے، اتنی ایکیوریسی سے یہ سارا نظام چلتا ہے کہ یہاں پر دو لوگ مل کر کبھی نہیں چلا سکتے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کو کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دو خدا ہو جاتے تو پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہوتا۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ اگر دو خدا کو مان لیا جائے، دو سے مراد ہے کہ ایک سے زائد جتنے بھی خدا ہوتے، اگر اس کو مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ دو ہی حالتیں ہوں گی، یا تو سب پاور میں برابر ہوں گے، یا ایک پاور میں زیادہ ایک پاور میں کم۔ اگر پاور میں کم کوئی خدا مان لیا جائے اور ایک پاور میں زیادہ، تو خدا میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، پروردگار میں تو کوئی کمی نہیں، تو جو کمی والا ہوگا وہ خدا کہلانے کے قابل نہیں۔ اور اگر سب پاور میں برابر ہے تو ایک خدا چاہے گا کہ سورج کو نکالا جائے، دوسرا خدا چاہے گا کہ نہیں اس کو ڈبو دیا جائے، ایک خدا چاہے گا کہ فلاں موسم ہو اور دوسرا خدا اس کے برعکس موسم چاہے گا۔ تو لہٰذا پوری کائنات کا صحیح نظام کے مطابق چلنا، اور کیسا نظام کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ زبردست اللہ تبارک تعالیٰ اور علیم اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ اندازہ ہے جس کے مطابق ساری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک مثال کے لیے ہم سمجھ لیں کہ سورج کا نکلنا، سن رائز اور سن سیٹ، طلوع آفتاب غروب آفتاب، آج کی تاریخ آپ دیکھ لیں، جو بھی آج کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ میں جتنے بج کر جتنے منٹ پر سن سیٹ ہو رہا ہے، اور اسی طرح آج کے دن جتنے بج کر جتنے منٹ پر سن رائز ہو رہا ہے، یہ دونوں ٹائمز کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور پھر ابھی اس وقت جدید ہر ایک کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، تو وہ آج ہی کی تاریخ کو پچھلے 100 سال میں لے جا کر دیکھے، یا آئندہ 100 سال میں لے جا کر دیکھے کہ اس تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہی سورج نکلے گا، سن رائز ہوگا، اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہی سورج غروب ہوگا۔ تو اتنا، یعنی ایک منٹ کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا بہترین نظام یہ کون چلا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی چلا سکتی ہے، اور وہ ایک ہی خدا یہ سارا نظام کر سکتا ہے، ورنہ بہت سارے خدا مل کر اس طرح کا نظام نہیں چلا سکتے۔ بہرحال اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟
लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए। अब अक्लमंद कौन है? हर आदमी अपने आप को अक्लमंद समझता है, तो लिहाजा कुरान ने अक्लमंदी का डेफिनेशन बताया है कि अक्लमंद कौन है। दो अलामतें बताई अक्लमंदों की। सबसे पहली अलामत बताई अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि पहली अलामत ये है अक्लमंदों की कि वो अल्लाह तबारक तआला को हर हाल में याद रखते हैं, चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, चाहे लेटे हों, हर हाल में अल्लाह तबारक तआला को याद रखते हैं। अल्लाह को याद रखते भी हैं और हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते भी हैं। दोनों में फ़र्क है। याद करना कि अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। और अल्लाह को याद रखना क्या है? कि अल्लाह को याद रखना यह है कि बज़ाहिर ज़ुबान से कोई तस्बीह नहीं पढ़ी जा रही है, लेकिन अल्लाह का ध्यान है, अल्लाह का इस्तेहज़ार है और गुनाह करते हुए आदमी डर रहा है, तो ये भी अल्लाह का ज़िक्र है और ये भी अल्लाह को याद रखना है। तो बहरहाल पहली सिफत ये बताई अक्लमंदों की कि जो हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं या अल्लाह को याद करते हैं। दूसरी सिफत बताई वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, कि वो ज़मीन और आसमान में गौर व फ़िक्र करते हैं, तफ़क्कुर करते हैं। तो पहली अलामत है ज़िक्र और दूसरी अलामत है फ़िक्र, यानी अहले ज़िक्र और अहले फ़िक्र जो हैं ये हकीकत में अल्लाह के नज़दीक अक्लमंद हैं। अब हम थोड़ा सा जायज़ा ले लें इस आयत के पस मंज़र में और इस आयत की तशरीह में। अगर हम जाते हैं और ये देखते हैं कि इस वक्त क्या हम लोगों में अक्लमंदी बाकी है, ख़ास तौर से हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, क्या हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें अल्लाह के ज़िक्र पर आमादा करता है? तो ज़ाहिर है कि नहीं करता है। हाँ, किसी हद तक ये होता है कि इस वक्त जो हमारा मौजूदा एजुकेशनल सिस्टम है वो हमें कायनात की, ज़मीन और आसमान की, यूनिवर्स की चीज़ों में गौर व फ़िक्र करने की दावत तो देता है। तो गोया कि हमारे यहाँ पर, हमारी समाज में दो तरह का एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है। एक वो जो दीनदारों का एजुकेशनल सिस्टम कहलाता है, जो मकतब में, मदरसे में और जामिआत में पढ़ाया जाता है, तो ये अहले ज़िक्र का एजुकेशनल सिस्टम है। यकीनन यहाँ पर अल्लाह के ज़िक्र को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और ज़िंदगियों में अमली तौर पर इसको शामिल किया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान में गौर करना ये यहाँ पर नहीं पाया जाता। और अगर हम जो है दूसरा एजुकेशनल सिस्टम देखें कि जो दुनियावी निज़ाम कहलाता है, जो है प्री प्राइमरी से, केजी से, किंडरगार्टन से शुरू होता है और फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुँचता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ज़िक्र का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता फ़िक्र के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर साइंस एक सब्जेक्ट होता है और जोग्राफ़ी होता है। तो ये तमाम चीज़ें वो है जिसका मौजू है कायनात में गौर व फ़िक्र करना। तो गोया के ख़ुलासा ये निकला कि हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम में कोई अक्लमंदी बाकी ही नहीं है। और इसलिए कि इंसान जो परवान चढ़ता है, नस्ल जो आगे बढ़ती है, नस्ल जो एजुकेट होती है, वो एजुकेशनल सिस्टम से होती है। तो हमारे मुआशरे में ये सिस्टम बिल्कुल दरहम बरहम है, यानी एक तरफ अहले ज़िक्र पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ किसी हद तक अहले फ़िक्र पैदा हो रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मत में बहैसियत मजमूई ये दोनों चीज़ें एक जगह पर नहीं पाई जा रही है। इसका मतलब कुरान की जो अक्लमंदी का मेयार है, इस पर उम्मत नहीं उतरी हुई है। ये बड़ी अफसोस की बात है और ज़ाहिर है कि इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा हो कि जो उससे तालीम याफ्ता लोगों को अहले ज़िक्र में से भी बना दे और अहले फ़िक्र में से भी बना दे, यानी तालीम को अल्लाह के साथ जोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद उस तालीम के ज़रिए से अल्लाह की कायनात और अल्लाह की मखलूक़ात और यूनिवर्स में गौर व फ़िक्र किया जाए। अच्छा, फिर गौर व फ़िक्र करके करना क्या है, उसका रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट क्या निकलना चाहिए, कुरान ने उसको भी ज़िक्र किया है कि जब वो गौर व फ़िक्र करते हैं, अल्लाह का ध्यान उनके अंदर है और फिर कायनात में जब ये गौर व फ़िक्र करते हैं, यूनिवर्स में जब रिसर्च करते हैं और जो है जब तहक़ीक़ के आखिरी मरहले पर, नतीजे पर पहुँचते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं रब्बना मा खलक़त हादा बातिला, ए अल्लाह तूने इसको बेकार नहीं पैदा किया है। यानी अगर आसमान को बनाया
تو اس کے کتنے سارے فوائد، زمین کو بچھایا تو کتنے سارے فوائد، ہواؤں کے نظام کو چلایا تو اس کے کتنے سارے فوائد، گیسز کو بنایا، لکوڈز کو بنایا اور سالڈز کو بنایا تو کتنے سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو یہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کرنے کے بعد وہ اللہ کے دھیان، اللہ پر یقین اور اللہ کی قدرت کے کمال، اس میں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ساری قدرت والا تو تو ہی ہے، تو اب کیا کرنا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دینا۔ تو ہمارے تعلیم کا سارا سسٹم اور تعلیمی ایجوکیشنل سسٹم کا سارا جو ہے نتیجہ وہ اس پر نکلنا چاہیے جس پر قرآن کی اس آیت نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں پر اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہو کہ جو اہل ذکر اور اہل فکر دونوں پیدا کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر امت عقل مند ہوگی۔ اور چنانچہ اس آیت کی روشنی میں اگر آپ مسلم گولڈن ایج جسے کہا جاتا ہے اس کو اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تھیں، یعنی اہل ذکر ہی اہل فکر ہوتے تھے اور اہل فکر ہی اہل ذکر ہوتے تھے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علم کو پہنچایا تھا۔ چنانچہ آج بھی جتنے مسلم سائنسدانوں کے نام، مسلم سائنٹسٹ آپ کو ملتے ہیں، اب ان کی تصویریں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ تصویریں کتنی صحیح کتنی غلط وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال آپ ان کی تصویریں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو عمامے، داڑھی، پگڑی والے ملیں گے، حالانکہ یہ اپنے زمانے کے یہ جابر بن حیان ہوں گے، یہ ابن رشد ہوں گے، یہ غزالی ہوں گے اور پتہ نہیں کون کون ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ چہرے مہرے کے اعتبار سے، ظاہری لباس اور ظاہری آئیڈینٹیفیکیشن کے اعتبار سے یہ بڑے علماء اور بڑے صلحاء اور بڑے صوفیہ معلوم ہوں گے، اور اس کے باوجود یہ بڑے سائنسدان بھی تھے۔ اور دنیا آج بھی جو ترقی کر رہی ہے وہ انہی کی ایجادات پر، انہی کی تحقیقات پر، انہی کی ریسرچ پر سارا اس کا بنیاد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یو این جیسا ادارہ وہ ایک پورا سال ڈیڈیکیٹ کرتا ہے ابن الہیثم کے نام پر، ابن الہیثم کے نام پر، کہ جس کی تحقیق کی بدولت آج یہ چشمہ، یہ کیمرہ اور اسی طرح اس طرح کی تمام چیزیں اسی کی تحقیق کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ تو یو این جیسا ادارہ وہ ایک سال پورا ڈیڈیکیٹ کرتا ہے ابن الہیثم کے نام پر، تو پھر آپ اندازہ کریں۔ تو بہرحال تو خلاصہ یہ کہ اللہ کرے کہ ہم دوبارہ عقل مندی کے قرآنی معیار پر اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ لے جائے، اس کی ہم کو فکر بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے اور کوششیں بھی کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ تعالیٰ اپنی مختلف قسم کی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ یہ اونٹ کیسے بنایا گیا ہے؟ عرب میں عام طور سے اونٹ بڑی آسانی سے پایا جاتا تھا، تو کیسی عجیب مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ یہ ان کی ڈیزرٹ کی لائف لائن کہلاتی تھی، کہ اگر کہیں سفر کرنا ہے تو اونٹوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا، ان کے لیے سفر کرنا آسان، اس کے اندر پانی کا سٹوریج موجود ہے، اور پھر اس کی اپنی ایک مزاج، اس کی ادائیں، اس کی خلقت، اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ اگر اسی میں غور کیا جائے تو اہل عرب کے لیے سمجھنا آسان ہوتا تھا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے، کہ ایسا بلند کیا کہ بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی ستون کے اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی اگر ستون ہیں بھی تو جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ اور ہم چھوٹا سا 10 بائی 10 کا بھی اگر کمرہ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ستون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر ہماری چھت نہیں ٹک سکتی ہے، اور اللہ نے اتنا بڑا آسمان پھیلایا کہیں ایک ستون بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کا کمال ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے جما دیا گیا ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ اوتادا، کہ یہ میخ ہے، کیل ہے، یعنی زمین پانی کے اوپر ہے تو ظاہر ہے کہ پانی کے اوپر ہر چیز ہلتی ہے، ہچکولے کھاتی ہے، لیکن اللہ نے پہاڑوں کو ایسے بسا دیا کہ یہ جتنے پہاڑ اوپر نظر آتے ہیں اتنا ہی زیادہ اندر زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین بالکل بغیر ہلے ہوئے، بغیر حرکت کے قائم رہتی ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے، کہ اللہ نے زمین کو کیسے بچھایا ہے کہ یہ اتنی نرم ہے
کہ ایک چھوٹے سے بیج کے اندر سے جو کوپل اور پودا نکلتا ہے یہ اس کو پھاڑتا ہوا اوپر نکل جاتا ہے، اتنا نرم بنایا اور اتنا مضبوط اور اتنا سخت بنایا کہ آپ کے بڑے بڑے ٹاورز، بڑے بڑے اسکائی اسکیپرز جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے یہ بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اپنے فاؤنڈیشنز کی وجہ سے، اپنے زمین میں پیوست ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے زمین کو کیسے فذکر انما انت مذکر، کہ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ نصیحت حاصل کیجئے، آپ غور کیجئے، آپ کا کام تو نصیحت دینا ہے اور جو ہے لوگوں کو غور کی طرف آمادہ کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کہ کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے اور سیر کر کر دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی جو ہے آدمی ٹریول کرتا ہے اور آدمی جو ہے کہیں کہیں بہت سارے مناظر دیکھنے کے لیے جاتا ہے، بہت سارے ایسے سپاٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ایسی ڈیسٹینیشنز ہوتی ہے کہ جہاں پر آدمی گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے، تو ضرور جائیں، لیکن وہاں جا کر عبرت کی نگاہوں کا عینک لگائیں اور عبرت کا چشمہ لگائیں، محض دھوپ کا گوگل نہ لگائیں بلکہ عبرت کا چشمہ لگا کر دیکھیں کہ اللہ نے سمندروں کو کیسا بنایا ہے، پہاڑوں کو کیسے بنایا ہے، اللہ نے جو ہے خوبصورت سے خوبصورت مناظر کیسے بنائے ہیں، کہ ان سب کو آدمی جب دیکھے گا، ان میں غور کرے گا، تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کی قدرت کا کمال اس کے سامنے بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ بات سوائے اللہ کے، یہ کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سب اللہ کا کلیم یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ نہیں میں نے بھی کچھ بنایا ہے، اللہ کہتے ہیں ارونی، بتاؤ تو صحیح، لا کر دکھاؤ تو صحیح، کہ ہم نے جیسا آسمان بنایا ایسے تم بنا سکتے ہو، ہم نے جیسی زمین بنائی ایسے تم بچھا سکتے ہو، ہم نے جیسا نظام بنایا ہر چیز کا، دریا کا نظام، پہاڑوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، موسم کا نظام، اور اس کے اندر اتنی باریکیاں، اتنی باریکیاں کہ آج سائنس اور اس کی تحقیقات حیرت زدہ ہے کہ ایک جو ہے چونٹی ہے، اس چونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیمراز فٹ کیے ہیں کہ اس چونٹی کو حالانکہ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ کا کہیں کچھ نہ نظر آتا ہے، نہ جو ہے وہ کچھ دیکھ سکتی ہے۔ اچھا پھر چونٹی جو ہے یہ 2 ڈائمنشنز میں، 2D میں صرف دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا پورا ایک نظام چلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کا، نحل کا ذکر کیا ہے، اس کا ایک پورا ایکو سسٹم ہے کہ کیسے وہ ایک ایسا مشروب تیار کرتی ہے کہ جو شفاء للناس ہوتا ہے، تمام لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو یہ سب کے سب جتنا، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو جانکار ہے، جو علماء ہیں۔ علماء سے مراد جو کائنات کی چیزوں کو جانتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کو بھی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات میں ہم غور کریں اور اللہ کی قدرت کے کمال کو جانیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم دل سے مانیں۔ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو خود بخود اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان اور اعمال یہی انسان کی کامیابی کی اصل چابی ہے، اصل جڑ یہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے اندر ذکر کی بھی کیفیت پیدا کرے اور فکر کی بھی کیفیت پیدا کرے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عقل مندوں میں شمار کرے کہ جس عقل مندی سے ہم اللہ کو جانیں، پہچانیں اور اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کر سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔